اسرائیل. Did you know that the toll of World War dates from the Revolutionary War to present conflicts? آخر کون ہے اسرائیلی؟ یہودی کون تھے اور ان کی نظر صرف فلسطین پر ہی کیوں ہے؟ فلسطین مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے کیوں اتنی اہمیت کا عمل ہے؟ ان سارے سوالوں کے جواب آپ اس ڈاکومنٹری سیریز میں جانیں گے، ابتدا سے آخر تک. ان سب چیزوں کو جاننے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا 4000 سال پیچھے. آج سے تقریباً 4000 سال پہلے دریائے فرات کے اس پار اس سفر کا آغاز ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تشریف آوری آج سے غالباً 4000 سال پہلے ہوئی. اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، تمہاری نسل کو میں اس طرح پھراؤں گا کہ جس طرح آسمان میں تارے. پھر آگے چل کے ایک ایسا موڑ آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا، یہی آگے چل کے بنی اسرائیل کہلائی. اس وقت یروشلم صرف ایک پہاڑی قصبہ تھا، لیکن حکمت عملی کے لحاظ سے یہ بہت اہمیت کا حامل تھا. وقت گزرتا گیا، بنی اسرائیل مصروں کے ہاتھوں غلام بن گئی. مصر کے فرعونوں نے بنی اسرائیل پہ بے شمار ظلم کیا اور ان کے ساتھ ناروا سلوک رکھا. مصر کے فرعونوں نے اسرائیلی قوم کا جینا محال کر دیا. اسی تناظر میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے 40 سال صحراؤں میں بنی اسرائیل کی رہنمائی کی، جس کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر کے فرعونوں سے بنی اسرائیل کو نجات دلوائی. پورے سینا کے مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 نکات دیے، جن پر آج بھی پوری کی پوری یہودی قوم کی عمارت کھڑی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فلسطین کا رستہ دکھایا اور دوبارہ سے بنی اسرائیل فلسطین کی طرف بڑھے اور ادھر جا کے اپنی جگہ بنائی. اس کے بعد دور شروع ہوتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا. اس دور کو بنی اسرائیل کا سنہری دور کہا جاتا ہے. یہ شروع ہوا تھا غالباً 950 قبل مسیح. اس دور میں حضرت داؤد علیہ السلام نے حقیقتاً بنی اسرائیل کی شناخت کرائی اور بنی اسرائیل کو ایک قوم کے طور پر ابھارا. حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر اسی دور میں کی. یہ بنی اسرائیل کے عروج کا دور تھا. اس دور میں بنی اسرائیل نے یروشلم کو فتح کیا اور اس کو اپنا دارالحکومت بنایا، لیکن یہ اقتدار زیادہ دیر تک نہ چل سکا. اسی اقتدار کے تھوڑے عرصے بعد ہی یہ اقتدار 2 ریاستوں میں بٹ گیا. ایک ریاست کا نام پڑا اسرائیل شمال اور دوسرے کا یہودا جنوب.